اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غار حرا تک کا واقعہ، غار ثور تک کا واقعہ بیان کیا جو آپ نے سماعت کیا۔ آج ہم اس سے آگے کا بیان کریں گے۔ غار میں 3 راتیں گزار کر شب دوشنبہ یکم ربیع الاول کو اونٹنیوں پر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ عامر بن فہر کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغرض خدمت اپنے ساتھ سوار کر لیا تھا۔ بدر کا آگے آگے راستہ بناتا جاتا تھا۔ وہ راستے میں اگر کوئی حضرت صدیق سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پوچھتا تھا تو یہ کون ہے، تو جواب دیتے کہ یہ میرے ہادی طریق ہیں۔ حضرت ابو بکر کا بیان ہے کہ دوشنبہ کی رات کو روانہ ہو کر ہم برابر چلتے رہے یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی اور راستہ میں آمد و رفت بند ہو گئی۔ ہمیں ایک بڑا پتھر نظر آیا، ہم اس پر پوستین بچھا دی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سو جائیں، میں آپ کے ارد گرد پاسبانی کرتا ہوں۔ آپ سو گئے۔ میں نکلا کہ دیکھوں ارد گرد کوئی دشمن تو نہیں آ رہا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چرواہا اپنی بکریاں اس پتھر کی طرف سائے میں آرام پانے کے لیے لا رہا ہے۔ میں نے پوچھا تو کس کا غلام ہے؟ اس نے قریش کے ایک شخص کا نام لیا تو میں نے اسے پہچان لیا اور پوچھا کیا تیری بکریوں میں دودھ دینے والی ہیں؟ وہ بولا کہ ہاں۔ میں نے کہا کیا تو دو کر ہمیں دے سکتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں۔ پس اس نے ایک بکری پکڑ لی۔ میں نے کہا اس کا تھن گرد و غبار سے صاف کر لے، پھر کہا کہ تو اپنا ہاتھ بھی صاف کر لے۔ اس نے ایک پیالی میں دودھ دوہا۔ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک متحرہ ساتھ لے کیا تھا جسے آپ وضو کرتے۔ میں نے ٹھنڈا کرنے کے لیے دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا کر خدمت اقدس میں پیش کیا۔ آپ نے خوب پیا جس سے میری طبیعت خوش ہوئی۔ پھر فرمایا کیا چلنے کا وقت نہیں آیا؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں، دن ڈھل چکا تھا کہ ہم وہاں سے چلے۔ دوسرے روز یعنی سہ شنبہ کے دن جب قدید کے قریب پہنچے تو سراقہ بن مالک بن جعشم مدرجی تعاقب میں نکلا، جس کی کیفیت وہ خود یوں بیان کرتا ہے۔ کفار قریش کے قاصد ہمارے پاس آئے، کہنے لگے کہ جو شخص محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم یا ابو بکر کو قتل کرے گا یا گرفتار کر کے لائے گا، اسے ایک خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ میں اپنی قوم بنو مدلج کے ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ان میں سے ایک شخص نے آ کر کہا، سراقہ، میں نے ابھی ساحل پر چند اشخاص دیکھے ہیں، میرے خیال میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ وہی ہیں، مگر میں نے اس سے کہا کہ وہ نہیں ہیں، یعنی کہ اسے ٹال دیا۔ تو نے فلاں فلاں کو دیکھا ہوگا جو ہمارے سامنے سے گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں مجلس سے اٹھ کر گھر آیا اور اپنی لونڈی سے کہا کہ میرے گھوڑے کو پشتا کے پیچھے بطن وادی میں لے جا کر ٹھہرا۔ میں نیزہ لے کر اپنے گھر کی عقب سے نکلا اور بن نیزہ سے زمین میں خط کھینچا اور نیزے کی بلائی حصے کو نیچا کیے ہوئے گھوڑے کے پاس پہنچا۔ میں نے سوار ہو کر گھوڑے کو ذرا دوڑایا یہاں تک کہ میں ان کے قریب جا پہنچا۔ میرے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، میں گر پڑا۔ اٹھ کر میں نے ترکش کے طرف ہاتھ بڑھایا اور اس میں سے فال کے تیر نکال کے حملہ کرنا چاہا، جانا چاہیے یا نہیں، مگر جواب میں خلاف مراد نکلا۔
میں نے تیر کی بات نہ مانی، دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھا، جہاں تک کہ جب میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرائت کی آواز سنی، حالانکہ آپ میری طرف نہ دیکھتے تھے اور ابو بکر اکثر پیچھے دیکھتے تھے، تو میرے گھوڑے کے اگلے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے۔ میں نے اتر کر گھوڑوں کا زجر و تبیح کی، اس نے چاہا کہ اٹھے مگر وہ پاؤں زمین سے نہ نکال سکا۔ جب وہ بمشکل تمام سیدھا کھڑا ہوا تو ناگہاں اس کے پاؤں کے نشان سے دھوئیں کی مانند غبار آسمان کی طرف اٹھا۔ میں نے پھر تیروں سے فال لی مگر خلاف مراد ہی جواب ملا۔ میں نے پکارا امان امان، یہ سن کر وہ ٹھہر گئے۔ میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے پاس پہنچ گیا۔ مقرر تجربے سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بول بالا ہوگا۔ میں نے آپ سے قریش کے ارادے اور انعام کا ذکر کیا اور زاد و متاع پیش کیا، مگر انہوں نے کچھ نہ لیا اور صرف یہی درخواست کی کہ ہمارے حال پوشیدہ رکھنا۔ اس کے بعد میں نے آپ سے درخواست کی کہ مجھے کتاب امن تحریر فرما دیجئے۔ آپ کے حکم سے عامر بن فہر نے چمڑے کے ٹکڑے پر فرمان امن لکھ دیا۔ سراقہ نے فرمان امن اپنی ترکش میں رکھ لیا اور واپس ہوا۔ راستے میں جس سے ملتا یہ کہہ کر واپس کر لیتا کہ میں نے بہت ڈھونڈا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف نہیں ہے۔ حسن اتفاق سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلمانوں کا ایک قافلہ ملا جو شام سے مال تجارت لا رہا تھا۔ اس قافلے میں حضرت زبیر بن العوام بھی تھے، جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سفید کپڑے پہنائے۔ سبحان اللہ۔ بقیہ حصہ اگلی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ چینل کو وزٹ کریں، ویڈیو کو سبسکرائب کریں۔